اور بدعمال ثابت ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اپنی نازل کردہ کتابوں میں بیان فرما کر انہیں آئندہ آنے والی اقوام کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ دنیاوی لذتوں کی طالب یہ عورتیں نہ صرف بے شمار انسانوں کی گمراہی کا باعث بنیں بلکہ اللہ کے بعض جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کے قتل میں بھی پیش رہیں۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں آسمانی کتابوں میں درج ان بدنصیب اور بدخصلت عورتوں کا احوال۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیل کی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار نامی ایک بدبودار اور نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں۔ تاہم دوستو آج سے ہزاروں برس پہلے یہ انتہائی زرخیز اور مدنیات سے بھرپور خطہ تھا، جہاں سدوم اور گمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ انتہائی شدید اور غلیظ تھا، ایسا گناہ جو اس سے پہلے نسل انسانی میں کسی نے انجام نہ دیا تھا۔ ان کے مرد مردوں سے جبکہ عورتیں عورتوں سے غیر فطری طور پر بدفعلی کے مرتکب ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جن کا نام مورخین وائلہ بیان کرتے ہیں، یہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں لیکن اندرونی طور پر اسی قوم یعنی قوم سدوم کی ہم خیال تھیں۔ دوستو اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے ایک پیغمبر کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنے کے باوجود یہ عورت ہدایت کو نہ پا سکی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو انسنا کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں بھیجے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ خبر جا کر اپنی قوم میں سنا دی اور قوم سدوم نے لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ تب اللہ کے بھیجے ہوئے ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم پر عذاب نازل کیے جانے کی خبر دی اور آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے نکل جانے کو کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس قوم پر کیمیائی پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی زوجہ جو مڑ مڑ کر اپنی قوم کو دیکھتی اور ان کی حالت پر بین کرتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی عذاب کا شکار بنی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی باقیات محفوظ ہیں جسے لوطس وائف پلر کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوع انسانی کی وہ پہلی قوم ہے جو شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہوئی۔ اس قوم نے اپنے نیک اور صالح افراد کے بت تراشے اور ان کی عبادت و تعظیم شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا، تاہم یہ قوم اس قدر سرکش اور نافرمان تھی کہ یہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کا گلا گھونٹتی اور آپ کو نڈھال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ جاتی۔ آپ کو مجلسوں میں مارا پیٹا جاتا اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین و مورخین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا یا والغہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف کافر تھی بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا ہی تھا۔ کفر اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی میں یہ اپنی قوم کے ساتھ شریک تھی۔ یہ کافروں کی محافل میں شریک ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ و مجنوں قرار دیتی، نعوذ باللہ، اور اپنے بتوں کی بڑائی اور عظمت بیان کرتی۔ جب کوئی آدمی کفر و شرک کو چھوڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس کی مخبری کرتی اور یہ لوگ ایمان لانے والے اس شخص پر عرصۂ حیات تنگ کر دیتی۔ والہا نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر و گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی کافروں کے راستے پر چل کر آپ کی مخالفت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی کفر اور بدبختی کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن مجید میں کی ہے، جبکہ اس کا تفصیلی احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر سیلاب عظیم کا عذاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بیوی اپنی کافر قوم کے ساتھ ہی لقمۂ اجل بن گئی۔
دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام پچھلے ہزاروں سال سے بے وفائی اور دغا بازی کے لیے مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل میں موجود ہے بلکہ بہت سے اسلامی مفسرین نے بھی اس کے واقعے کو اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل قومی عمالقہ کی محکوم بن گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک انتہائی طاقتور شخص سیمسن کو پیدا کیا۔ سیمسن اس قدر طاقتور تھا کہ یہ تنہا 1000 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ قومی بنی اسرائیل نے اس کی یہ صلاحیت دیکھتے ہوئے سیمسن کو اپنی قاضی کے عہدے پر فائز کیا اور اس کی طاقت کے بلبوتے پر قومی عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف جب قومی عمالقہ بزور قوت سیمسن پر قابو نہ پا سکی، تب انہوں نے اپنی قوم کی ایک انتہائی خوبرو حسینہ دلائلہ کو سیمسن کی طاقت کا راز دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ سیمسن اس کے نازو انداز اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے دلائلہ پر یہ راز منکشف کر دیا کہ اس کی عظیم طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک رات موقع پاتے ہی دلائلہ نے سیمسن کے لمبے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قومی عمالقہ نے سیمسن پر حملہ کیا، اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالیں اور اسے ایک کال کوٹری میں قید کر دیا گیا۔ پھر ایک دن جب قومی عمالقہ سیمسن پر فتح کا جشن منا رہی تھی اور اسے سب کے سامنے زد و کوب کیا جا رہا تھا، تب سیمسن نے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں پر توبہ طلب کی۔ اس توبہ کے نتیجے میں سیمسن کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال ہو گئی۔ جن 2 ستونوں کے درمیان اسے باندھا گیا تھا، سیمسن نے اپنی زورے بازو سے ان دونوں کو توڑ دیا۔ سارا کا سارا محل زمیں بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں سیمسن اور دلائلہ سمیت قومی عمالقہ کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ جیزبل لبنان کے ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قومی بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جیزبل نے نہ صرف اخیب کو بت پرستی کی جانب مائل کیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کے بجائے بال اور دیگر دوسرے دیوتاؤں کی عبادت رائج کر دی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ بہت سختی اور عداوت سے پیش آتی۔ ایک مرتبہ قومی بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت یرمیاہ نے جیزبل اور اس کے شوہر کو بت پرستی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن اس ظالم عورت نے ایک نیزے کے ذریعے عمر رسیدہ حضرت یرمیاہ کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ حضرت یرمیاہ نے اسے بددعا دی کہ جلد ہی تیرے حسین جسم کو، جس پر تجھے بے انتہا ناز ہے، جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ کے بھی قتل کے در پہ ہو گئی۔ پھر جب مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیاہ کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر اس کی سرحدوں پر آباد وحشی قبائل نے حملہ کر دیا۔ ان قبائل نے ملکہ جیزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جمع ہوئے اور اس کی لاش کو تار تار کر دیا۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ملکہ جیزبل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عطالیہ۔ یہ بھی اپنی ماں کی مانند انتہائی حسین لیکن کافر و مغرور تھی۔ عطالیہ کی شادی پڑوسی ملک یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی، لہٰذا یہاں بھی ایک خدا کی عبادت کے بجائے جگہ جگہ بال دیوتا کے مندر تعمیر ہونے لگی۔ تاہم جلد ہی یہاں بھی ان وحشی قبائل نے حملہ کیا جو اس کی ماں جیزبل کی موت کی ذمہ دار تھی۔ بادشاہ یہورام ان سے چھپ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوا اور یہیں انتہائی دردناک موت کا شکار بنا، جبکہ یہ وحشی قبائل ملکہ عطالیہ اور اس کے بیٹے اخزیہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ انتہائی ہراسانی اور تذلیل کے بعد ان وحشی قبائل نے عطالیہ اور اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد عطالیہ نے بال کی عبادت سے توبہ کر لی اور شریعتی موسیقی پر گامزن ہو گئی، لیکن اس تبدیلی کو ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ دوبارہ شرک کی جانب لوٹ آئی۔ ہوا یوں کہ اس کے بیٹے اخزیہ کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا حکمران تسلیم کر لیا گیا، سو اس نے طاقت و اقتدار کے نشے میں اندھی ہو کر نہ صرف اپنے پوتوں کا قتل کروایا بلکہ اپنی رعایا پر شدید ظلم و ستم ڈھانے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو کسی نہ کسی صورت اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا،
یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا دیا اور یہ ملکہ یعنی عطالیہ اپنے محل کے باہر ایک مجمع کے ہاتھوں انتہائی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ دوستو، عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کا واقعہ ہے کہ ہیروڈیاس نامی ایک غریب لیکن انتہائی حسین و جمیل لڑکی فلسطین کے حکمران خاندان کی بہو بن بیٹھی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ ہیروڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی تھی اور اسی سے ہیروڈیاس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب تقسیم وراثت کے وقت ہیروڈیاس نے دیکھا کہ زیادہ بڑی اور طاقتور مملکت فلپ کے بھائی اینٹیپاس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر فلپ کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے بیاہ رچا لیا۔ ان دنوں اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، عوام الناس کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی حق پر مبنی باتیں پسند نہ آتیں، اس لیے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی، جو اب جوان ہو چکی تھی، یہ اپنی ماں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور اور معصومیت دیکھی تو یہ آپ پر فدا ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، لیکن آپ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بغض و عداوت میں جلنے لگیں۔ ایک رات بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کے موقع پر سلومی نے اس کے سامنے انتہائی بے حیائی اور بے ہودگی پر مبنی رقص پیش کیا، جس میں اس نے اپنے تن پر موجود 7 لباس ایک ایک کر کے اتار ڈالے۔ یہ رقص اس قدر دل فریب تھا کہ بادشاہ دم بخود ہو کر کئی گھنٹے اسے دیکھتا رہا اور آخر میں خوش ہو کر اس نے سلومی سے دریافت کیا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تب اس بدکار عورت نے اپنی ماں کی ایما پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ، جو سری دربار سلومی سے عہد کر چکا تھا، اسے انکار نہ کر سکا اور یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ملکہ ہیروڈیاس، بادشاہ اینٹیپاس اور سلومی اس گناہ عظیم کی پاداش میں انتہائی عبرت انگیز انجام کا نشانہ بنی۔ اگر آپ اس موضوع پر مکمل معلومات چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو ہیروڈیاس ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام اروا بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھینگا پن نمایاں تھا، اسی لیے ام جمیل کو اورا یعنی کانی کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے، جس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ شدید عداوت تھی کہ یہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ روایات کے مطابق ام جمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ مسد نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے سے بے قابو ہو گئی اور یہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر تمام مکہ میں آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ حرم کعبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ اس دوران یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا اشعار بھی پڑھتی جاتی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہی موجود تھی، لیکن ام جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی اور پیر پٹکتی ہوئی یہاں سے روانہ ہو گئی۔ ام جمیل کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ہونے والے ہر اقدام میں آگے آگے رہتی تھیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اگر ایسا ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔